الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے یہ سنا اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے اور وہی پسند فرماتا ہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے، جب چاہے۔ کسی اور کا کچھ اختیار نہیں۔ وہ کافر جو نبی پاک پر اعتراض کرتے تھے، رب تعالی نے جواب دیا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے بہت پیار ہے۔ پہلے نبیوں پر کافروں نے، مشرکوں نے، دشمنوں نے اعتراض کیے تو نبیوں نے خود جواب دیے، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کسی نے اعتراض کیا
رب تعالیٰ نے جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کتنے پیارے ہیں، کتنی شان والے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کافروں نے، ہمیں کیوں نہیں بنایا، ہم امیر ہیں، مالدار ہیں، ان کو کیوں بنا دیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا میں پیدا کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے پسند فرمایا، انہیں اپنا حبیب بنایا۔ تو یہ وہ جو اعتراض کرنے والے تھے ولید بن مغیرہ وغیرہ، ان کو جواب ہو گیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ بات آ گئی کہ ہم بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کریں، حسد نہ کریں۔ حسد اللہ کی عطا سے بغض رکھنا، اللہ نے اس کو کیوں دے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دے دیا، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا، اعتراض کرنا۔ رب تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے، جس کو نعمت ملی اس پہ رشک کیا جائے، حسد نہ کیا۔ حسد جلنے کو کہتے ہیں، سڑنے کو کہتے ہیں، برا ماننے کو کہتے ہیں۔ رشک خوش ہونا، کتنا اچھا ہے، اس کو یہ چیز ملی ہے، تو رشک کریں، حسد نہ کریں۔ یہ آپس کی بات آپ کے لیے بتائی۔ رسول منتخب کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کو اختیار ہے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کس کو لڑکا دے رہا ہے، کس کو لڑکی دے رہا ہے، کس کو مال دے رہا ہے، کس کو نہیں دے رہا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ جو لوگ اللہ کی عطا پر معترض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کو سوائے گھاٹے کے کچھ ملتا نہیں۔ شکر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، شکایت کرنے والا کامیاب نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق کوئی خدا نہیں ہے۔ توحید یہ عقیدہ ہے بنیادی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ وہ کیسا ایک ہے؟ واحد حقیقی، اس جیسا کوئی ایک اونچی کہیے نہیں۔ نمبر ڈیجٹ آپ کے ہاں 1 نمبر 2 نمبر، وہ جو ایک ہوتا ہے اس کے 2 آدھے ہو سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ 2 کا 1 ہے، 3 کا تیسرا ہے، 4 کا چوتھا ہے جو 1 ہے۔ لکڑی ایک قسم ہے، لوہا ایک قسم ہے، گندم ایک جنس ہے، چاول دوسری جنس ہے۔ اللہ تعالی واحد نوعی، واحد جنسی، واحد عددی نہیں، وہ واحد حقیقی ہے۔ آپ بھی کہیے وہ واحد حقیقی ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالی کی ذات و صفات، اسماء و افعال، اللہ کی ذات میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح شریک مانتے نہیں۔
کچھ لفظ بولے جاتے ہیں، مثلا رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی آیا ہے، ہمیں بھی رحم کرنے کو کہا گیا، تم چھوٹوں پر رحم کرو، مہربانی کرو۔ تو لفظ ایک ہوتا ہے، حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ اللہ جس شان سے رحیم ہے کوئی اور اس شان سے رحیم ہو سکتا نہیں۔ ہاں، اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو صرف لفظوں کے بولنے سے شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے۔ مثلا اللہ تعالی رحیم ہے تو جیسا اللہ رحیم ہے بالکل ویسا ہی رحیم کسی اور کو مانیں گے تو یہ برابری ہو جائے گی، اور ہم یہ کرتے نہیں۔ تو میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ ہم ہرگز 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 مشرک نہیں ہیں۔ یہ جو شرک کے فتوے دینے کی جن کو عادت پڑی ہوئی ہے مفتیان شرک، ان کے فتووں سے ہم مشرک نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ پھر یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی خود کرتے ہیں، تو اپنے لیے فتوے کیوں نہیں ہیں؟ مثلا مثال دیتا ہوں، مولانا عربی کا لفظ ہے، ہمارا مولا، مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی پیارا، مولا کے معنی دوست بھی، اب جو بھی معنی کر رہے ہیں۔ اب نا ضمیر جمع ہمارا مولا، مولانا کس کے لیے لفظ آیا قرآن میں؟ انت مولانا، ہوا مولانا، اللہ کے لیے لفظ آیا یا نہیں؟ لیکن جس داڑھی والے کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو فتوے لگاتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مولانا کہلواتے ہیں۔ تو وہی لفظ اللہ کے لیے بولا، وہی ان کے لیے بولا، تو کیا برابری ہو گئی؟ اونچی لفظ ایک ہے، ورڈ لفظ ایک ہے، اللہ کے لیے بھی بول رہے ہیں، داڑھی والے کے لیے بھی بول رہے ہیں، تو کیا برابری ہو گئی؟ نہیں۔ یہی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ تو صرف لفظوں کے بولنے سے شرک لازم نہیں آتا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے، یعنی جیسا مولا اللہ ہے ویسا کوئی اور نہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ قرآن میں ہے ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک ان کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے اور نیک ایمان والے ہیں۔ تو کیا سارے ایک برابر ہو گئے؟ اونچی، حالانکہ ذکر مولا کا لفظ ایک ہے، آگے اللہ کا نام بھی ہے، آگے جبریل کا نام بھی ہے، آگے ایمان والوں کا بھی ذکر ہے۔ تو جو لوگ نہیں سمجھتے، اب نعم المولا، اچھا مولا کون ہے؟ اللہ۔ ونعم النصیر، اچھا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ لیکن دوسرے بھی مدد کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن آپ اسی معنی میں، اسی حقیقت میں لیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کہی، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا جتنے پوجا کیے جاتے ہیں سب جھوٹے، وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، یہ ہرگز معبود نہیں۔ وہ آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، وہ بتوں، یہ ہرگز معبود نہیں۔ کوئی بھی اللہ تعالی کا شریک نہیں ہے، کسی طرح اس کے برابر نہیں، اس کا پارٹنر، اس کا ایسوسیٹ نہیں۔ اللہ کے مثل بھی کوئی نہیں۔ مثل کا مطلب اس جیسا بھی، برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ توحید کا عقیدہ سنا کر مسلمانوں کو مشرک بنانے والے آج کل دھڑا دھڑ ہر بات پہ شرک شرک شرک۔ وہ ایک خاتون ہے، اس نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اس کو کسی کی سرپرستی مل گئی، اس کا ایک کالم چھپا اخبار میں، میرے پاس وہ موجود ہے، اس نے لکھا اللہ کے ساتھ نبی کا نام لکھنا شرک ہے۔
اب بتاؤ ایسوں کا کیا علاج؟ کلمے میں اللہ کے ساتھ نبی کا نام ہے یا نہیں؟ اذان میں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ نماز میں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ اچھا جی، اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو، اور خود جس کو چاہیں پکار رہے ہیں۔ عربی میں یا اخ، اے بھائی، اردو میں اے بھائی، اے کا لفظ یا کا عربی میں، جس کو بھی اے یا او کہہ کے پکار رہے ہو، پھر کہاں گیا فتویٰ؟ نہیں جی، زندہ کو پکار لو، مردہ کو نہیں۔ تو قبرستان جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کہاں گیا فتویٰ؟ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو غلط ہوگا، پیارا سمجھ کے پکاریں گے تو غلط نہیں ہوگا۔ مگر یہ دھڑا دھڑ فتوے کو یا رسول کہہ دے، یا علی کہہ دے، یا غوث کہہ دے، یہ فتوے لگاتے اور خود جس کو چاہیں یا کہہ کے پکارتے۔ کہتے نہیں یا رسول اللہ بھی نہیں کہنا، اور ان کے بڑوں نے لکھا، جو فتوے دیتے ہیں ان کے بڑوں نے لکھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جن کو یہ اپنا پیر کہتے ہیں، مانتے ہوتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا، مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے۔ 14ویں صدی میں دور بیٹھ کے نبی پاک کو پکار رہے ہیں، یا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ لگائے نا ان پر فتویٰ، مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ نبی کو مشکل کشا بھی کہا، مدد بھی مانگی، یا کہہ کے بھی پکارا، فتویٰ کیوں نہیں ہے ان پہ؟ قصیدہ بردہ شریف 900 سال سے دنیا پڑھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی، یا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ مولانا جامی، جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں حضور نے فرمایا یہ میری قبر پہ آیا، مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا، وہ کیا پکار رہے ہیں؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ فتویٰ لگاؤ ان پہ۔ اگر تم نے سب کو ایک کھاتے میں ڈالنا ہے تو آؤ نا، ہم پہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری کیجئے، میری مدد کیجئے۔ ان پہ فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ میں پکاروں تو مجھ پہ فتویٰ کیوں ہے؟ تو آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں سے ہم مشرک ہوتے نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر، مستقل متصرف یعنی خود سے اور ہمیشہ تصرف کرنے والا ذاتی طور پر، حقیقی مستعان یعنی ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار اللہ کے سوا کسی کو سمجھیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہم جس کسی کے لیے جو کمال مانتے ہیں رب تعالیٰ کا دیا ہوا مانتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے بتایا توحید کے نام پر یہ لوگ فتوے لگا کے مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، حالانکہ مشرکوں کو مسلمان بنانا چاہیے، یہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ اسلام میں داخل تو کسی کو کیا کریں گے، جو داخل ہیں ان کو نکال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں شرک کا خوف نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں شرک بہت ہو رہا ہے، تو ان کی مانیں یا نبی کی مانیں؟ بخاری شریف میں حدیث حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں،
اور یہ شرک 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 کرتے جا رہے ہیں۔ تو بتانا اس لیے کہ میں یا غوث پکارتا ہوں تو غوث کو اللہ نے میرا غوث بنایا ہے، اللہ نے ان کو شان دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ تو میں پکارتا ہوں تو غوث سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، وہ مدد کرتے ہیں۔ اور زندہ اور مردہ کا ہیر پھیر جو کرتے ہیں میں اس کے بھی آپ کو جواب دے چکا۔ کہتے ہیں نہیں جی زندہ مدد کر سکتا ہے مردہ نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر مدد کی، 45 نمازیں معاف ہوئیں، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تم کہتے ہو مردہ مدد نہیں کر سکتا، پھر 50 پڑھو، 45 تو معاف ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، وسیلے سے انہوں نے مدد کی، آئے۔ لیکن یہ انہوں نے اپنا وہی راگ الاپنا ہے، تو ان کے فتووں پہ جانا نہیں۔ ہم ہرگز شرک کرتے نہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعظیم جن کی جائز ہے، جتنی جائز ہے وہ کریں گے، جتنی جائز ہے اور جن کے لیے جائز ہے کریں گے۔ آپ ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پہ مہربانی نہ کرے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے قرآن میں، تو اللہ کی نشانی کی تعظیم دلوں کا تقویٰ، اور نبی کی تعظیم وہ شرک ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم اللہ کی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو بالکل ویسا ہی مانتے نہیں۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وَهُوَ اللَّهُ، اللہ ہی ہے عبادت کے لائق۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اونچی اللہ، آخر میں ہے کی آواز ہے، اللہ، الف لام الف نہیں، اللہ۔ ایک مرتبہ کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ رب تعالی وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حی ہے، قیوم ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے۔ وہ بے مثل بے مثال، جسم سے جسمانیات سے، مکان سے مکانیات سے، زمان سے زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک۔ اوپر کا اشارہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اوپر ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ اونچی گئی ہے، ہر جگہ ہے، وہ شان والا ہے۔ جس کسی کو کمال دیا ہے اسی نے دیا ہے، کوئی خود سے کمال والا نہیں۔ نبوت دینے والا، ولایت دینے والا کون ہے؟ اونچی گئیے گا، اللہ تعالی ہے۔ ولی بنایا تو اس نے، نبی بنایا تو اس نے۔ جس کو اس نے نبی نہیں بنایا ہم اس کے لیے نبی ماننے کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ جس کو اس نے نبی بنایا اس کا انکار نہیں کرتے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی رسول اللہ کے نام نہیں معلوم مگر مانتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسل جمع رسول کی، جتنے اس نے بھیجے سب کو مانتے۔ نام معلوم ہے یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، دجال دھوکہ دینے والا، کذاب بہت زیادہ، جھوٹا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے ہوں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، نبوت کے دعوے کریں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی سمجھے گا۔ سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بات ختم۔ اب جتنے مرضی دعوے کر لیں، کچھ کر لیں، وہ نبی ہو سکتے
نہیں، ان کو نبی مانا جا سکتا، اور جو ختم نبوت نہ مانے، نبی پاک کو آخری نبی نہ مانے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو واضح ہے۔ تو اللہ تعالی عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ حمد، تعریف، اس حوالے سے کچھ باتیں کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ جملہ ذرا دھیان سے سمجھیں، اسی کی تعریف ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یاد کریں، اسی کی تعریف۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یار بہت اچھے ہو، تو یہ بنانے والا اس کو کون ہے؟ تعریف کس کی ہوئی؟ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ تو کس کی تعریف ہوئی؟ اب پھول دیکھیں، پھل دیکھیں، مخلوق دیکھیں، ہوا دیکھیں، فضا دیکھیں، سبزے دیکھیں، اونچے اونچے پہاڑ دیکھیں، کس نے بنائے؟ آپ کہیں گے بہت سی چیزیں انسان نے بنائی ہیں، تو اس انسان کو عقل کس نے دی ہے؟ بنانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اونچی۔ میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی، ایک صاحب گئے کسی کے ہاں، موسم تھا گرمی کا، کیا پئیں گے، گرم یا ٹھنڈا؟ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے، عرب میں یہ رواج ہے جو کچھ ہے لا کے رکھ دو، گرم ٹھنڈا پھل بسکٹ جو بھی ہے لا کے رکھ دو، جو اس نے لینا ہوگا لے لے گا۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ چائے پئیں گے، گرم پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، کولڈ ڈرنک پئیں گے؟ ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے۔ وہ گیا، اس نے پوچھا کیا پئیں گے؟ اس نے کہا گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پئیں گے۔ اس نے کہا شربت پئیں گے یا لسی پئیں گے؟ دہی سے، یوگرٹ سے لسی بنتی ہے۔ اس نے کہا میں لسی پیوں گا۔ لیجئے جی، لسی بن کے آ گئی۔ اس نے لسی پی، لسی پینے کے بعد کہا شکریہ۔ یہی کہتے ہیں نا ہم عربی میں شکران، آپ کہتے ہیں شکریہ، انگلش میں تھینک یو، یہی ہے لفظ آپ کے یہاں، تھینکس، مہربانی۔ اس نے کہا میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ میں نے بنائی ہے لسی۔ کس نے بنائی ہے؟ اس نے کہا حلوائی نے۔ چلو جی حلوائی کے پاس چلیں۔ حلوائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے لسی بنائی۔ اس نے کہا میرا اکیلے کا تو کوئی کمال نہیں ہے، جس نے دہی جمائی ہے، جس سے میں نے لسی بنائی ہے، اس کا شکریہ۔ وہ جی کون ہے؟ جی فلانا ہے۔ ہاں بھئی تمہارا بہت شکریہ، تم نے دہی بنائی تو اس سے لسی بنی۔ اس نے کہا میرا کائے کا شکریہ؟ اس کا شکریہ ادا کرو جس نے دودھ مجھے پہنچایا۔ وہ کون ہے؟ جی گوالا ہے، وہ دودھ سپلائی کرنے والا۔ چلو جی اس کے پاس گئے، ملک سپلائر، آپ کا شکریہ؟ اس نے کہا میرا کائے کا شکریہ؟ گائے بھینس کا شکریہ ادا کرو جس نے دودھ دیا۔ اس کا شکریہ کرنے گئے تو اس نے کہا جی جس نے اس کو چارہ کھلایا اس کا شکریہ، جس نے یہ کیا ہے، جس نے وہ کیا ہے۔ یہ شکریہ کی لائن اتنی لمبی ہو گئی، اس نے کہا میں لسی کیا پی بیٹھا ہوں؟ وہ 50 شکریہ ادا کیے ہیں اور ابھی تک بات نہیں بنی، اس کا شکریہ، اس کا شکریہ۔ اس کے بعد جناب وہ برتن جس میں لسی بنائی گئی ہے، اس برتن بنانے والے کا شکریہ، وہ مدھانی جس سے لسی کو بلویا گیا ہے، گھمایا گیا، اس کا، وہ لکڑی والے کے پاس جاؤ جی، ترخان کے پاس جاؤ جی، درخت والے کے پاس۔ اس نے کہا یہ میں لسی پی لی ہے اور تم نے 100 آدمیوں کی لسٹ بنا دی ہے، کس کس کا شکریہ؟ سمجھدار نے کہا ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ سارے آ جائیں گے پیچھے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ، اس کے بعد ان کو بھی کہہ دے شکریہ۔ جب تو نے الحمدللہ کہا تو کیا مطلب تمام تعریفیں کس کے لیے؟ وہ موسم، وہ بارش، وہ کھیت کھلیان، وہ درخت جہاں لگے، وہ جو جانور بنے ان کو چارہ ملا، انہوں نے کھایا، دودھ دیا، یہ سارے کام اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی ہے؟ اللہ کریم، اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، اس پیارے رب کی تعریف، اصل تعریف اسی کی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کسی کو کہتے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تھینک یو، تو نے بنایا؟
آگے سے ماشاء اللہ کہو، آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ بہت اچھے لگ رہے ہو، ماشاءاللہ ہم نے یہ لفظ بھی چھوڑ دیے، اور وہ سمجھتا ہے میرا اپنا کمال ہے، میں اگر اچھا لگ رہا ہوں تو یہ میرا کمال ہے، آواز اچھی ہے تو میرا کمال ہے، میں عالم ہوں تو یہ میرا کمال، رب صلاحیت نہ دے کوئی کچھ ہو سکتا ہے؟ اونچی تو رب کی تعریف ہے اصل میں جتنی بھی تعریف۔ اور جی دیکھو ہوائی جہاز بنے ہوئے ہیں، اڑ رہے ہیں، انسان کا کمال، تو انسان کو کس نے بنایا؟ اس کے دماغ کو کس نے بنایا؟ اللہ صلاحیت نہ دے کوئی بنا سکتا ہے؟ تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اونچی۔ یہ جو دنیا بھر میں ہم طرح طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کون بنا رہا؟ اللہ طاقت نہ دے بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ اور بندے کی بنائی ہوئی چیز اللہ نہ چاہے چلے گی؟ اونچی۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے اصل تعریف، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ یہ کائنات، یہ دن کیسے بن جاتا ہے، یہ رات کیسے ہو جاتی ہے، یہ خوشبو کیسے بن جاتی ہے، یہ ذائقے کیسے بن جاتے ہیں، یہ رنگ کتنے بن جاتے ہیں۔ 7.5 ارب سے زیادہ آبادی، 7.5 بلینز کہتے ہیں دنیا کی آبادی، ایک شخص کا تھم امپریشن، انگوٹھے کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا۔ کون ہے بنانے والا؟ یہ شکلیں، یہ چیزیں، یہ نئے نقش کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ 10 گز کی زمین ہے، آپ نے 10 درخت اس میں اگائے ہیں، 10 کا ذائقہ الگ ہے، پتے الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، کون بنا رہا ہے؟ اونچی۔ تو اصل تعریف اور صحیح تعریف اسی کی ہے۔ باقی جس کو تعریف والا بناتا ہے رب بناتا ہے، تو اس نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس کی زیادہ سے زیادہ بار بار تعریف کی جائے تو اللہ نے ان کو بنایا ہی تعریف کے لیے ہے۔ اور ان کی تعریف بھی کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ کی۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو نبی کی تعریف کس کی تعریف؟ اللہ کی۔ تو ولی کی تعریف کس کی؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو یاد رکھیں، یہ توحید کے حوالے سے میں نے چونکہ بات کی تو یہ آپ کو سمجھایا۔ آیت آئی ہے لہ الحمد، اسی کے لیے ہے تعریف۔ ہر تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ نہ چاہے کوئی تعریف والا ہو سکتا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کا اونچی اور اونچی حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر کر جائیں گے، جانا ہے۔ یہ جو لفظ حکم آیا اس کا بھی بیان کر دوں سمجھ آ جائے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، آپ کے ہاں تو پوری حکومت ہے، حکم سے ہی لفظ حکومت بنا ہے، پوری حکومت ہے۔ کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی گورنر ہوتا ہے، کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے، کوئی جناب کسی علاقے کا، کوئی صوبے کا، کوئی شہر کا، کوئی پورے ملک کا، کوئی فوج کا، کوئی دوسرے ادارے کا۔ آپ کی عدالت، عدالت کا حکم، عدالتی حکم، تو حکم تو کس کا ہے صرف؟ پھر یہ کیا ہے؟ کہاں گئے فتویٰ لگانے والے؟ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجی خوارج یہ آیت پڑھتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے، کسی اور کا حکم نہیں۔ وہ حضرت علی کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یہ کیسے حکومت، ان کا کیسے حکم، اللہ کا حکم۔ تو حضرت علی جواب دیتے تھے کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، آیت ہے قرآن کی، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ باطل۔ جس قرآن میں یہ ہے لہ الحکم، جس قرآن میں یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اسی قرآن میں ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اسی قرآن میں ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا،
میں نے 3 آیتیں پڑھی، آپ کو اگر معنی نہیں معلوم تو بتا دوں۔ پہلی آیت کیا پڑھی؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا دیا جائے تو عدل کے ساتھ حکم کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ حکم کا لفظ اللہ نے بندے کے لیے فرمایا ہے یا نہیں؟ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر کون ہے حکم کرنے والا؟ وہ تمام حکم کرنے والوں کا حاکم۔ تو دوسروں کے لیے حکم کا لفظ آیا یا نہیں؟ نبیوں کے لیے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان سب کو حکم اور علم عطا کیا۔ اللہ حکم کو کہے میں نے عطا کیا، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، تو پھر بات وہی آ گئی، اصل حکم کس کا ہے؟ اونچی۔ اب آپ کو 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا فیصل بنا دیا جاتا ہے تو آپ حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ عدالت کے پاس جائیں، وہ حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ آپ کے صدر وزیر حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس پورے ان کے ادارے کو کہتے ہی حکومت ہے، تو کیا اب شرک ہو گیا؟ نہیں، جیسا حکم اللہ کا ہے کسی اور کا اونچی، اصل حکم اسی کا ہے، اور اس کے حکم کے مقابل کا مطلب اس کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کی جا سکتی؟ مثلا حدیث صحیح موجود ہے، میں کہوں نہیں یہ چیز بہتر ہے، وہ جو بیان ہوئی ہے وہ نہیں، ایسا نہیں، اس کی کوئی گنجائش۔ اس کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق بات ہوگی، مقابل بات اونچی کہیے گا، مسئلہ واضح ہے۔ لیکن سمجھنا نہیں ہے اور فتوے لگانے ہیں۔ تو جس طرح ہر تعریف اللہ کے لیے، ہر حکم بھی اسی کی شان، اس کے حکم کے سامنے کسی کی مجال اونچی نہیں۔ کتنی آیتیں! اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کا کچھ مان لیں، کچھ کا انکار کر دیں تو یہ ماننا نہیں ہے، پورا قرآن ماننا پڑے گا۔ ایک ہے ذاتی، ایک ہے عطائی۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی خود سے ہے، مخلوق کا ہر کمال رب کا عطا کیا ہوا، جو عطا کیا وہ اسے عطائی کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے سوا کسی کا ذاتی کمال مانتے نہیں، عطا کیا ہوا ہے۔ میں بول رہا ہوں رب کی عطا سے، میں سن رہا ہوں رب کی عطا سے، میں دیکھ رہا ہوں رب کی عطا سے، میں کچھ بنا رہا ہوں رب کی عطا سے۔ اس کی عطا نہ ہو میرے ہاتھ حرکت کر سکتے؟ اونچی۔ اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا، وہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی غلط معنی نہ نکالے۔ بہت سے لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں رب کے حکم سے کیا ہے۔ ہم نے اگر گناہ کیا ہے تو اللہ کا حکم ایسا ہی تھا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم کر سکتے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے چوری کی، جب چوری کی تو وہ پکڑا گیا، لوگ ڈنڈے لے آئے اور مارنے لگے اس کو۔ اس نے کہا رکو، تم لوگ مسلمان ہو؟ سب نے کہا جی۔ ان کا یہ بتاؤ اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہل سکتا ہے؟ لا تتحرک، نہیں ہل سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کا سوچو، جب اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا تو میں نے جو چوری کی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کی ہے، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کی ہے۔ پتا نہیں ہلتا اس کے حکم کے بغیر، تو میں چوری اس کے حکم کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ لوگوں کے سامنے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اللہ کے حکم سے کی ہے، میرا جرم نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس کو مارو، سزا دو، اس کا ہاتھ کاٹو۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے چوری اللہ کے حکم سے کی ہے تو اسے کہو کہ ہاتھ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا ہے۔ جس اللہ کے حکم سے تو نے چوری کی ہے اسی اللہ کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو جس اللہ کا تو نام لے رہا ہے اسی کا حکم ہے، پھر مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم اچھا جی تقدیر والے جی ایسا ہی لکھا تھا تو تو نے لکھا ہوا پڑھ کے کیا ہے؟
تقدیر میں جو لکھا تھا کیا تو نے وہ لکھا ہوا پڑھ کے کام کیا؟ تو نے تو اپنے ارادے سے کیا ہے، تو تیرے ارادے کی وجہ سے تجھ کو سزا مل رہی ہے، کیونکہ تیرے ارادے کی رہنمائی کے لیے قرآن حدیث موجود ہے، تجھے سب کچھ بتا دیا گیا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے غلطی کا ارادہ کیا اور اپنا اختیار استعمال کر کے وہ غلط کام کیا، اسی کی وجہ سے تیری پکڑ ہے۔ تو یہ تمہارا ارادہ و اختیار، تو تقدیر پہ جو بحث کرتے ہیں اس کا میں نے اس لیے جواب دیا، کہیں گے جی اللہ کا حکم، ہاں اللہ کا حکم ہے، مگر تو نے کیا اللہ کا حکم پڑھ کر سن کر کیا؟ تو نے اپنے ارادے سے کیا۔ اللہ کی رضا اور مشیت کو تو جان سکتا کیا؟ اس کے کارخانہ قدرت میں کیا ہے ہم جان سکتے نہیں، تو ہمیں جتنا ارادہ و اختیار ملا ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، اچھا کریں جزا ملتی ہے، برا کریں تو سزا ملتی ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے اس لیے واضح کر دی کہ حکم اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ نے دوسروں کو بھی حکم کی طاقت عطا کی ہے، وہ اپنی اپنی رینج میں، اپنے اپنی فیلڈ میں، یعنی مثال کے طور پر عدالت والا عدالت کے حوالے سے، ملک والا ملک کے حوالے سے، آپ جھگڑے کے حوالے سے حکم دیتے ہیں، آپ کا حکم وہ نہیں ہے جیسا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم جیسا ہمارا حکم اونچی، اور اللہ کے حکم کے مقابل میں اور آپ کوئی حکم دے سکتے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، میں کہوں نہیں پڑھو، تو ہو سکتا ہے؟ اونچی۔ تو اس بات کو سمجھے، تو وہ لوگ جو آیت پڑھیں قرآن کی مراد لیں غلط، ان کے لیے کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، میں نے توحید کے حوالے سے بھی بات کر دی، اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ ہی کی تعریف ہے، اس کے سوا کسی کی اصلی تعریف، اور ہر ایک کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، کیونکہ کمال دینے والا اللہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم، اور لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اونچی، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ کاش یہ سمجھ آ جائے کہ جانا ہے اللہ کے پاس، مگر یہ سمجھ آتا نہیں، اپنے خیالوں میں پلانز، منصوبے، یہ وہ یوں، ہاں ہم سمجھتے نہیں ہم نے کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس بات کا احساس ہو تو بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، سنبھال لیتا، لیکن کون سنبھالے گا؟ جو سمجھے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ رب ہی بناتا ہے، رب ہی پسند کرتا ہے، اللہ ہی بناتا ہے، پسند کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ پسند کرے ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ بندہ کچھ چاہے اللہ عطا فرما دے تب بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اونچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو چاہا، اللہ نے کر دیا، تو کرنے والا کون؟ اللہ نہ چاہتا تو ہو سکتا تھا؟ اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کا انتخاب، نبی کسی کو منتخب فرمائے، کس کو مصلی پہ کھڑا کیا؟ حضرت ابوبکر کو، تو نبی نے کھڑا کیا۔ اب میں کہوں کہ نہیں کیوں انہوں نے ان کو کیوں کھڑا کر دیا، مجھے کیوں نہیں کیا، تو میں اعتراض کر سکتا ہوں؟ اونچی۔ تو اللہ نے پسند کیا ہے جس کو، اور کمال دینے والا اللہ، اسی اللہ کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ہر تعریف حقیقت میں اس کی تعریف ہے، اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ حسد، کتنے عدد بنتے ہیں؟ جس کو علم الاعداد معلوم ہو، حسد کے عدد بنتے ہیں 72۔ ہاں، جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں، 8 اس کے ہوئے، سین کے ہو گئے 60، 8 اور 60 68 ہو گئے، 68۔ دال کے 4 ہوئے، 68 اور 4 72، 72۔ یہ 72 فرقے حسد کی وجہ سے ہیں، جلتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت
اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتابوں سے، اس کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، ہم جلتے نہیں۔ لیکن یہ 72 سارے حسد کی پیداوار، فرقے جتنے ہوئے حسد، یہ حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور جلتے رہتے ہیں فلانے کو اتنا کیوں مل گیا، وہ اتنا اچھا کیوں ہو گیا، اس کا اتنا نام کیوں ہے، اس کی اتنی شہرت کیوں ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ہے۔ کوئی بھائی سے جل رہا ہے، کوئی بہن سے جل رہا ہے، کوئی باپ سے جل رہا ہے، کوئی دوست سے جل رہا ہے، کوئی شہر پڑوسی ہیں، آپس میں رشتہ داروں سے، کوئی دنیا میں دوسروں سے۔ یہ حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، بہت اونچی کہیے گا۔ رشک، رشک کا مطلب ہے کتنا اچھا اس کو یہ ملا ہے، خوش ہونا اس پر ایک طرح سے کہ اس کا نصیب کتنا اچھا، اس کو کہتے ہیں رشک، اور جلنا اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو کافروں کے دل میں حسد تھا نبی کے لیے، زبان پر ان کی نبوت کے لیے تانے تھے، تان تھا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ کیوں میرے حبیب کی مخالفت کر رہے ہیں مجھے پتا ہے۔ تو یہ میرے انتخاب پر، میری پسند پر اعتراض کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا کافر، دوسرا اب یہ عذاب کے مستحق ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح پر اعتراض کیا، آپ کو معلوم ہوگا جنہوں نے سنا ہوا، نہیں سنا ہوا اشارے میں، چلو مختصر بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید۔ حضور نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا تھا، بنی نہیں، ان کی ختم ہو گئی، حضور کا ان سے نکاح ہوا، ان سے لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو منہ بولے سے رشتہ نہیں ہو جاتا، منہ بولے سے آپ کسی کو بھائی کہہ دیں اور وہ بھائی نہیں ہے تو وہ بھائی نہیں ہو جائے گا، آپ کسی کو بیٹی کہہ دیں، بیٹا کہہ دیں، وہ اگر نہیں ہے تو بیٹا ہو نہیں جائے گا، منہ بولے سے رشتہ نہیں ہوتا۔ کافروں نے اعتراض کیا، رب نے جواب دیا، ہم نے نکاح کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ منہ بولے رشتے سے ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ حرام ہو جائے چیز۔ اعتراض کیا، رب نے جواب دیا، زوجنا کہا، ہم نے کیا یہ رشتہ، حضور کی بیوی اس کو ہم نے بنایا ہے، حضرت زینب سے تمہارا نکاح ہم نے کرایا، کرو اعتراض۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، عرش پر نکاح ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعتراض کرنے والوں کو کچھ ملا اونچی نہیں، اعتراف کرو، آخر میں فے ہو، دعاد نہیں، اعتراض میں دعاد ہے اور اعتراف میں فے، اعتراف کرو، تعریف کرو، مانو، اعتراض نہ۔ نبی کا معاملہ، ولی کا معاملہ، اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کچھ ملتا نہیں۔ اسی مکہ میں ابو جہل بھی تھا، اسی مکہ میں ابو بکر بھی تھے، ابو بکر کو مل گیا کیونکہ انہوں نے اعتراف کیا، ابو جہل کو کچھ نہیں ملا کیونکہ اس نے اعتراض کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی پاس رہ کے نہیں لیتا، کوئی دور رہ کے لے جاتا ہے۔ ابو جہل پاس رہتا تھا، کچھ نہیں لے سکا، حضرت اویس قرنی دور بیٹھے تھے، لے گئے یا نہیں لے گئے؟ تو اعتراف کرو، مانو، اعتراض کرنے، آج بھی جو ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو کچھ ملتا، اور جو مانتے ہیں ان کی جھولی بھر جاتی ہے، ان پہ کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ تو ہم نے معترف بننا ہے، معترض نہیں بننا، ذہن میں رہے۔ تو اعتراض نبی پر ہو، ولی پر ہو، وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اعتراض کر کے اللہ کو راضی کریں گے یا ناراض؟ ناراض کریں گے تو جو ناراض کرے گا وہ کیا پائے گا؟ کچھ نہیں پائے گا۔ ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتایا، میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا۔ اس نے اعتراض کیا، راستے میں اس کو مل گئے حضرت ابو بکر،
پتہ تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں چلتا ہوں نبی پاک سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتائیں گے سمجھائیں گے، تو چھوڑ تو نہیں رہا کوئی اپنی طرف سے، کہہ تو نہیں رہا میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں اس کے بعد پھر تجھے جواب دوں گا؟ نہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا فوراً دھیان گیا، جبریل سدرہ پہ رہتا ہے، پلک جھپکنے میں زمین پر آتا ہے، جن کے نور سے بنے جبریل کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ کیا ان کے لیے دشواری، کیا مشکل ان کے لیے دور جانا؟ تو انہوں نے فوراً کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اعتراف کیا۔ عرش سے ان کے لیے لقب آیا صدیق۔ عرش سے انعام ملا یا نہیں ملا؟ اور جنہوں نے اعتراض کیا ان کے ہاتھ کچھ آیا، کچھ ملا؟ تو رب کی عطا پر اعتراف کرنا چاہیے، اعتراض اونچی۔ ولی بنانے والا کون؟ شان دینے والا کون؟ کمال دینے والا کون؟ میرا رب، میرا پیارا رب، میرا اللہ۔ اس پر مانیں گے، اعتراض نہیں کریں گے۔ اچھا، اب بات آئی حمد کی۔ نبی بھی کس کی تعریف کرتے ہیں، ولی بھی کس کی تعریف کرتے ہیں، ایمان والے بھی کس کی تعریف کرتے ہیں؟ دنیا میں کون سی چیز ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ؟ کوئی شے، اب جب شے کہا تو ہر چیز آ گئی، اس میں پتا بھی آ گیا، تنکا بھی آ گیا، ذرہ بھی آ گیا، قطرہ بھی آ گیا، ہر چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کون سی چیز ہے جو اللہ کی پاکی نہیں بیان کرتی اس کی تعریف کے ساتھ؟ ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ میرا رب کتنا اچھا ہے، میرا رب پاک ہے جس نے یہ بنایا، تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ ہر شے کر رہی ہے سوائے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کافروں کے، مشرکوں کے، وہ رب کی تعریف نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعریف کے لائق کون ہے۔ مومن کس کی تعریف کرتے ہیں؟ ساری مخلوق قیامت کے دن اللہ کی تعریف کرے گی۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، خود فرمائے گا۔ سارے جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخر تک، سب بوٹیاں اڑ گئیں، چیتڑے اڑ گئے، اللہ جمع کر کے دوبارہ زندہ کر کے حاضر کرے گا، سارے پیش ہوں گے، خود فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، کسی کی جرأت نہیں ہوگی، خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ کوئی دم مار سکے گا؟ اونچی۔ اس دن جو مانو گے تو آج کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ کے انکار کرنے والو، اللہ کی منکرو، آج مانو۔ اچھا جی، اللہ کی تعریف کرنی ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کتنا پیارا ہے جس نے یہ پھول بنایا، کوئی کہتا ہے اللہ کتنا اچھا جس نے یہ پہاڑ بنایا، اللہ کتنا اچھا جس نے آسمان بنائے، اللہ کتنا اچھا جس نے سورج بنایا، اللہ کتنا اچھا جس نے ستارے بنائے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بری چیزیں یاد آتی ہیں، اس جانور کو، اس کو فلانے کو، اس کو سور کو کس نے بنایا، فلانے۔ تو جس کو اللہ کی مخلوق میں صرف سور نظر آیا ہے، بولو اس کے اندر گند ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس کو باقی چیزیں نظر نہیں آئیں ہیں؟ وہ اللہ جس نے فلانے کو بنایا، علماء کہتے ہیں جو جان بوجھ کر ایسا کہے وہ بھی کافر، کیونکہ اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہے۔ ہاں یہ کہو ہر شے کا بنانے والا اللہ، یہ اس کی تعریف، لیکن گندی چیز کا نام لے کر کہو گے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی ایک چیز کا نام لے کر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو یوں کرو، وہ رب کتنا اچھا ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، اپنے حبیب کو بنایا ہے، کیونکہ وہ رب کی ذات و صفات کے آئینہ ہے۔
تو ہم اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ ہی بنانے والا ہے سب کا بنانے والا. قیامت میں سب مانیں گے، جو آج انکار کر رہے ہیں، جو بت کی پوجا کر رہے ہیں، جو سورج چاند ستارے آگ پانی کی، سب اللہ کو مانیں گے، مگر اس دن کا ماننا کام آج مانو. اسی طرح نبی کی شان اس دن دکھائی جائے گی. اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے حبیب کو بٹھائے گا، کرسی رکھی جائے گی، محبوب بیٹھو. اللہ عرش پر نبی کو حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، اللہ فرمائے گا بیٹھو، میں اللہ کے حکم سے بیٹھوں گا، پھر اللہ کی عزت تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن اللہ بٹھائے گا. اللہ حبیب سے فرمائے گا بتاؤ تمہاری امت کے ساتھ کیا کروں. خود اللہ پوچھے گا محبوب جیسے تو چاہے گا میں ویسا کروں گا. اللہ کسی کا پابند ہے؟ محتاج ہے؟ کسی کی دھونس چلتی ہے اس پہ؟ نہیں، معاذ اللہ، یہ باتیں سوچی بھی نہیں جائیں گی. مگر اللہ کو پیار اتنا ہے، اللہ اپنے حبیب کو راضی کرے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس دن مانو گے؟ آج مان لو نا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. او منکر آج مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن کا ماننا کام آج ان کا دامن تھام لو. ہر دو عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری مخلوق اس کی حمد اس دن کرے گی. آج بہت سے نہیں کرتے، بہت سے تو جو نہیں کرتے پھر ان کی تعریف ہو سکتی ہے اونچی. جو رب کی تعریف نہ کرے، رسول کی نہ کرے، کیا اس کی تعریف ہوگی؟ جو رب کی نبی کی نہ مانے، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ تو یہ یاد رکھنا اصول ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ اللہ کے کام، اللہ کی شان. اللہ تعالی وصف عطا فرماتا ہے تو اس کا دیا ہوا ماننا غلط نہیں. اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالی ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے، دن نہ چڑھنے دے، کیا رکھے؟ رات رکھے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کون ہے معبود، کون ہے خدا جو روشنی لا دے؟ اگر اللہ قیامت تک رات رکھے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن چڑھا دے؟ اونچی اور اونچی. یاد رکھنا یہ کام کس کا ہے. ایک واقعہ پھر سنا رہا ہوں، 1000 مرتبہ سنایا، پھر سنا رہا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. آیت آئیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، روح زمین کا بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں اور کوئی بادشاہ نہیں تھا. اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، معبود کہلواتا تھا.
حضرت ابراہیم نے کہا تو کدھر سے معبود ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں، تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا رب ہے زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا، پھانسی کے قیدی کو، موت کے قیدی کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم ہنسے، اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب تک نہیں آتا، یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ زندہ کرنا مارنا ہوتا کیا ہے۔ آپ نے دوسری دلیل دی، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت، ہکا بکا، اور کیا بات کر دی اس نے، ایسی بات کر دی، کچھ بول سکا نہیں۔ مغرب سے سورج کو نکالنا، رات ہو گئی ہے پھر دن لانا کس کا کام ہے؟ اونچی یقین ہے نا، سورج غروب ہو گیا دوبارہ نکالنا کس کا کام ہے؟ بالکل، آپ کا 100% جواب درست۔ وادی صحبا، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں، خیبر راستے میں وادی صحبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، لشکر ہے، حضرت علی کو بھیجا، ظہر کے بعد بھیجا کام سے۔ حضرت علی واپس آئے، حضور اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ عصر کی نماز پڑھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹنے لگے، ایک پتھر کو تکیہ بنا کے، اتنے میں حضرت علی پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا حضور پتھر کو تکیہ بنا رہے ہیں، فوراً آگے بڑھے، اپنی گود، اپنا زانو پیش کیا، حضور اس پہ سر رکھ لیں۔ نبی پاک نے پسند فرمایا، حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی نے ابھی عصر پڑھی نہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے علی میں غروب ہو جاؤں نا مغرب میں، پھر اگلے دن مشرق سے نکلتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ میں اگر چلا گیا تو وقت واپس گیا، وقت واپس آتا اونچی۔ عشق کہہ رہا ہے وہ نماز عصر کی اگر نہ پڑھی اس کی قضا ہو جائے گی، یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی قضا۔ نبی کے آرام میں فرق آ گیا تو یہ قضا نہیں ہو سکی، نماز قربان کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا حضرت علی کا چہرہ افسردہ ہے، جیسے پریشان۔ کیا ہو گیا؟ حضور میں نے عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں زانو پیش کیا تھا، گود کیوں پیش کی تھی، پہلے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ نماز کا وقت مقرر ہے، نماز بڑی اہم ہے، میں لیٹ جاتا کوئی بات نہیں، بعد میں ہوتا نا۔ حضور نے ایسا بھی نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں کہا کہ اتنی عقیدت اچھی نہیں ہوتی ہے، دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مشکل الاثار میں حدیث موجود، فرمایا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ یہ علی بے شک تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا، اس پر سورج کو لوٹا دے۔ نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا سورج کو واپس آنے کا، سورج کو واپس آنے کا اشارہ اونچی۔ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضور نے اشارہ کیا،
رات ہو گئی ہے، دن چڑھا یا نہیں؟ اونچی. سورج لوٹا یا نہیں؟ سورج کو لوٹانا کس کا کام؟ لیکن نبی نے لوٹایا یا نہیں؟ اب کیا کہو گے؟ میں نے اس لیے یہ بات کر دی کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ نبی خدا ہیں. نہیں، نہ وہ خدا کے شریک ہیں، نہ مثل ہیں. نبی نے لوٹایا. اسی لیے اللہ نے نبی سے فرمایا محبوب کہہ دو دیکھنے میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا بشر ہوں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا نہ کہہ دینا. میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کا شریک ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ خدا جیسا ہوں، خدا کا بندہ ہوں. ہاتھ میرے ہیں، قوت خدا کی ہے. میرے ہاتھ اس کے ہاتھ، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے محبوب، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ فرمایا. اللہ جسمانیات سے پاک. یہ بات میں نے کیوں سنائی؟ اس لیے کہ ہم کبھی بیان کریں تو لوگ کہیں لو جی دیکھو، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے نا. ہمیں کہتے ہیں نا دیکھو، تو خود بھی تو دیکھو کہ نبی کس کے ہیں، کمال دینے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ اگر ساری قیامت تک رات ہی رکھے، اس کے سوا کوئی ہے جو دن چڑھا دے، روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اگلی آیت، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے. پہلی آیت میں کیا تھا؟ ہمیشہ رات رکھے. اب دوسری آیت میں کیا ہے؟ دن رکھے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے؟ پہلی آیت میں فرمایا وہ رات رکھے تو کون ہے جو دن لا دے. دوسری آیت میں فرمایا اگر دن رکھے تو کون ہے جو تمہیں رات لا دے. بلیل تسکنون فی، جس میں تم آرام کرتے ہو. رات اور آرام، یہ اس میں بہت سے مسئلے ہیں، جس میں تم آرام کرتے ہو. افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سوجتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا؟ یہ رات دن کون لاتا ہے؟ کس کا نظام ہے یہ؟ اللہ کا. ساری تعریف کس کے لیے اونچی گئی ہے؟ اور دن میں کام کرنے والوں، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والوں، رات کو آرام کرنے والوں، یہ اندھیرا نہ ہوتا تو تمہیں نیند آتی؟ سو سکتے تھے؟ یہ کائنات کا ایک نظام، رات کے اپنے فائدے، دن کے اپنے فائدے. یہ رات دن کون لاتا ہے؟ اونچی. اب سنو، اللہ فرماتا ہے کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اب خود فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اور اس نے اپنی رحمت سے، اور اس نے اپنی محبت سے، کہیے اپنے رب کے قربان، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں. یہ مہربانی ہے رب کی. رات اور دن کیا ہے؟ اونچی. مہربانی نہ ہوتی تو تمہیں یہ ملتا نہیں. رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے لیے کہ تم شکر گزار بنو، قدر کرو، اس کا حق مانو. تو یہ رات اور دن اور شور کرنے والوں، رب کی نعمتیں کھا کھا کے مزے کرنے والوں، تمہیں رب یاد نہیں آتا؟ یہ کون ہے جس نے سارا یہ کارخانہ قدرت بنایا ہے؟ وہ رب اللہ ہے. کون ہے؟ اونچی. نہ اس کے سوا کوئی دن کو بدل سکتا ہے، نہ اس کے سوا کوئی رات کو بدل سکتا. آپ کہہ رہے جی امریکہ چاہے تو جی بہت کچھ کر سکتا ہے، انہوں نے اپنے موسم بنا لیے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں.
ان کے ہاں زلزلے آتے ہیں روک لیتے ہیں؟ سونامی آتی ہے روک لیتے ہیں؟ بلائیں خود نکال رہے ہیں جو روک لی ہیں؟ امریکہ یہ کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا میرے رب کے سامنے کوئی کچھ کر سکتا؟ ہاں، رب جس کو طاقت دے وہ کرے، اپنی مجال نہیں ہے کسی کی کہ رب کے سامنے کچھ کرے، رب طاقت دے۔ حضرت موسیٰ کو طاقت دی، لکڑی مارتے ہیں پتھر پہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اپنے حبیب کو طاقت دی، انگلیوں سے چشمے چلا رہے ہیں۔ اللہ طاقت دے، اللہ نہ دے تو کوئی کچھ کر سکتا؟ اونچی۔ اور اللہ کے شریک بنانے والوں ذرا سنو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جو تم بکتے تھے، تم نے بنائے ہوئے تھے، کہاں ہیں؟ جی یہ فلانا بت ہے، یہ فلانی دیوی ہے، یہ فلانا دیوتا، کدھر ہے؟ کہاں ہو؟ سورج کی پوجا کرنے والوں، اللہ جب چاہے سورج کو بے نور کر دے۔ سورج گہن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روشنی غائب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، چاند کو گہن لگتا ہے یا نہیں؟ سولر اکلپ اور مون اکلپ کیا کہتے ہیں آپ؟ زلزلے آتے ہیں سیکنڈوں کے لیے، کتنے؟ 2-3 سیکنڈ، تل پٹ، اوپر نیچے سب۔ اللہ معاف کرے، پرسوں کراچی رات میں ذرا سا جھٹکا لگا 3 سیکنڈ کے لیے کچھ علاقوں میں، پورے کراچی کو نہیں لگا لیکن جہاں لگا وہ چھوٹا سا بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ بارش برسانا چاہے کوئی روک لے گا؟ اللہ نہ برسانا چاہے کوئی برسا لے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ اولاد نہ دے کوئی لے آئے گا؟ اللہ دے کوئی روک لے گا؟ نہیں، رب۔ کہاں ہے تمہارے شریک؟ کہا جائے گا ان کو، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ۔ برہان کے معنی کیا ہے؟ اونچی دلیل۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل، تم دعویٰ کرتے ہو لاؤ دلیل لاؤ۔ اللہ نے بھی تو دلیل دی نا، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان۔ برہان روشن دلیل کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات دعویٰ، اللہ نے اس پہ دلیل بنا کر اپنے حبیب کو بھیجا۔ یہ دیکھ لو، یہ میرے دعوے کی دلیل ہے، اس کو دیکھ کے اندازہ کر لو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ نبی پاک برہان بن کے تشریف لائے، ہر لحاظ سے دیکھو، ہر زاویے سے دیکھو، ہر کمال دیکھو۔ رب کا جمال دیکھنا ہے، ان کا جمال دیکھ لو، رب کا کمال دیکھنا ہے، ان کا کمال دیکھ لو، رب کا حسن دیکھنا ہے، ان کا حسن دیکھ لو، اندازہ کر لینا۔ تو برہان کہتے ہیں دلیل کو، کہا جائے گا لاؤ دلیل لاؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کہا جائے گا اپنی دلیل لاؤ تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے، اور ان سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، بناوٹی جتنی انہوں نے دنیا میں ڈرامے کیے ہوئے ہیں چلتے۔ یہ اس دن کوئی بات بنا سکیں گے؟ کوئی بہانہ کر سکیں گے؟ اونچی۔ اور رب کی ذات، رب کی صفات، رب کے جلوے، رب کی باتیں سن کر بھی نہ ماننے والوں، کل قیامت کے دن کہاں سے لاؤ؟ تم کہو گے جی ہم سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کہے گا میں نے ان کو نہیں کہا تھا،
تو تم اس کا سہارا لوگے وہ بھی تمہیں کک آؤٹ کرے گا، چاند کو کہو گے وہ بھی کک آؤٹ کرے گا، نہیں تمہارے بت بھی تمہیں کک آؤٹ کہیں گے، پتھر کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے ہم کو بنایا ہوا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، نام تھے۔ جس کا ابھی سہارا پکڑو گے سارے ہی تمہیں لاتیں ماریں گے، کوئی تمہارے کام نہیں۔ سوچو، میرے رب کو یاد کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب کے سب، ماننے والے بھی انکار کرنے والے بھی، سب قیامت میں پیش ہوں گے، سارے کے سارے سب موجود ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کون ہے جو ہمیشہ رات رکھے، تو تم میں سے کون ہے جو دن لے آئے، روشنی لے آئے؟ وہ سورج کو ٹھہرا دے، رات ہی نہ ہونے دے، ایسا کر سکتا ہے وہ؟ یہ نہیں اونچی کر سکتا۔ میرے نبی نے سورج کو واپس بھی بلایا، ٹھہرایا بھی، کس کی عطا سے؟ خود سے نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ کا کمال اپنا ہے، ذاتی ہے۔ یہ جو بشر کہلوایا کس لیے؟ کہ کوئی ان کو عیسائیوں کی طرح، حضرت عیسیٰ کو جیسے انہوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، نبی کو خدا کا بیٹا مثل، برابر یا جز نہ کہہ دیں۔ نبی بندہ ہے مگر اللہ کا حبیب ہے، مگر اللہ کا اونچی۔ آفتاب کو کنارہ آسمان کے نیچے ہی حرکت دے یا آفتاب کو بالکل فنا کر دے، رب کا اختیار ہے یا نہیں؟ کس کا ہاتھ پہنچے گا کہ دوبارہ وہاں پر دن چڑھائے یا رات کر دے؟ اے مشرکو، تم بھی جانتے ہو تمہارے سارے بت مل کر، دنیا بھر کے بت مل کر ایک مکھی بنا سکتے؟ مکھی بنانا تو دور کی بات، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا سکتے نہیں۔ تم جانتے ہو، پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ پھر کیوں ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذہن میں رہے، حقیقت پسند کہتے ہو جی، گراؤنڈ ریالٹیز دیکھو جی، فورینزک رپورٹ لاؤ جی، حقیقت معلوم کرو۔ اور جب ہر شے کی حقیقت دیکھتے ہو تو تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ بت تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، خود اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تمہارا کوئی ایک بت ایک جیسی شکل ہے؟ وہ بھی بنائے تم نے، سب الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، لکیریں کھینچ دی اور تم ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہو۔ خود جانتے ہو تمہارے ہاتھوں نے بنایا، ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ خود کو بنا سکیں، اور پھر ان کو پوچھتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں رب کی پہچان نہیں ہوئی؟ کیسے لوگ ہو؟ کیا تم عقل والے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی سائنس اور فلاسفہ والے وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے 4 چیزوں سے بنی ہے، ان میں یہ حرکت خود ہے، فلاں ہے، وہ بھی رب کو مانتے نہیں۔ تو ایسے جتنے بھی تھیوری والے، فلسفے والے، ان کے فلسفے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ کل قیامت کے دن کوئی دلیل پیش کر سکتے اونچی؟ اور ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہمارا رب قدرت والا ہے، شان والا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبوری، کوئی کمزوری، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کی قدرت کو دیکھو، پہچانو، اس کا انکار نہ کرو۔ یہ آیتیں آپ نے سنی، ان کا بیان بھی سنا، یہ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت و قائم رکھے، اور ہم سب کو گمراہی سے، گمراہوں سے، گمراہ کرنے والوں سے بچائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہینہ شروع ہوا ہے جمادی الاولیٰ،
آپ اردو میں جمادی الاول کہتے ہیں، جماد الاولا اصل نام۔ یہ 5واں مہینہ ہے ترتیب میں، محرم پہلا، صفر دوسرا، ربیع الاول تیسرا، ربیع الاخر چوتھا اور جماد الاولا 5واں۔ اس مہینے میں بھی بڑی بڑی ہستیاں، کچھ کی ولادت، کچھ کی وفات۔ بتایا جاتا ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی بہن، ان کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتان میں مزار ہے، ان کا عرس محمد بن قاسم مجاہد جو آیا تھا اس کا بھی دن اسی میں۔ حجت الاسلام اعلی حضرت کے بڑے بیٹے مولانا شاہ حامد رضا، ان کا بھی عرس اسی مہینے میں۔ اسی طرح اور متعدد ہستیوں کی، حضرت سلطان ابراہیم ادھم، ان کا عرس بھی یہ پڑوس میں، حضرت مولانا محمد علم الدین قادری، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اور امام بیہقی ان کے حوالے سے بھی کہ ان کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی، ان کا بھی، اور حضرت امام سید احمد کبیر رفاعی، یہ وہ ہیں جب مدینہ گئے تھے حضور کے روضے پر تو کہا تھا جب تک میں اپنے گاؤں میں تھا وہاں سے روز آپ کو سلام بھجواتا تھا، آج خود آیا ہوں۔ جب تک اپنے گاؤں میں تھا، اپنے ملک میں، وہاں سے سلام کہتا تھا، اب میں خود آیا ہوں۔ حضور اپن قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں نے ہاتھ ملانا ہے۔ شہزادے تھے، 90,000 آدمی اس وقت مسجد نبوی میں تھا، سب نے دیکھا نبی پاک نے ہاتھ باہر نکالا، انہوں نے ہاتھ چوما نبی کا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اس نے بھی لکھا کہ غوث اعظم بھی اس وقت مسجد میں موجود تھے، تو ان کا عرس بھی اس مہینے میں۔ اللہ تعالی یہ مہینہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے۔ تو ہم تو اللہ کے ہر پیارے سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سب کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ مدینہ منورہ کا راستہ کچھ حد تک کھل گیا لیکن پابندیاں برقرار ہیں۔ دعا کریں اللہ یہ پابندیاں بھی ہٹا دے تاکہ ہم سب کو پھر حاضری کا شرف ملے۔ چوتھی لہر اومیکرون کے نام سے ویرینٹ وائرس پھر پھیلانا چاہتے ہیں وہ لوگ، اللہ ان پھیلانے والوں کو بھی اور اس وائرس کو بھی تباہ کر دے، ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ چونکہ وہ آپ کی احتیاط کے لیے مجھے پتا ہے کہ فرش ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو میں اگلے جمعے باقی بھی یہ دریاں بچھوا دوں گا، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں نہ بچھائیں، اس میں جراثیم رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جمعے کے جمعے بچھا دیں گے، پھر جھاڑ لیا کریں گے، آپ کو آسانی ہو، کوشش رہے گی کہ آپ کے لیے سہولت۔ ہم سب کو اتنا یاد ہے ہم شریعت کے پابند ہیں، ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی قانون اگر شریعت و سنت کے خلاف ہے ہمیں اس کو ہرگز ماننا نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ جبر ہوگا، ظلم ہوگا تو حدیث نے پہلے ہی بتا دیا، تم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں گے، ان کا اگر کہنا نہیں مانو گے دنیا جائے گی، کہنا مانو گے تو دین جائے گا۔ وہ ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے یہ حکمران کسی پروگرام کے تحت پلانٹ کیے گئے ہیں، مسلط کیے گئے، ہم پہ چپکائے گئے ہیں۔ ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے؟ اس ملک کو ریلیجن فری کنٹری، کیا مطلب؟ مذہب نکال دو، مذہب کی آزادی، کوئی مانے نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چاہے کرو، لڑکے لڑکے آپس میں، لڑکیاں لڑکیاں آپس میں نکاح کریں، جو برائی کرنے ننگے ہونے کو جی چاہے ننگے، جو کھانے کو جی چاہے کھائیں، جو پینے کو جی چاہے پئیں۔ مذہب مسجد میں بند کر دو، جس طرح عیسائیت کو چرچ میں بند کر دیا گیا، اسلام کو مسجد میں بند کر دو۔
یہ پروگرام آپ کے ملک میں جاری ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کی ڈیوٹی ہے؟ برداشت کریں؟ اونچی خاموش رہیں؟ ان ظالم بے دین حکمرانوں کو بتا دو جب تک ہمارے اندر ایمان ہے ہم کوئی بھی غیر اسلامی قانون قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم نے دین پر پیرا دینا ہے، نبی کی عزت پہ پیرا دینا ہے۔ یہ نام لے رہے ہیں ریاست مدینہ کا اور کام کر رہے ہیں شیطان والے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے مسلمان مر جائے گا ایمان نہیں۔ میں سچے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، بکنے والوں کی نہیں۔ بکنے والے بھی ہیں ایسے بھی ہیں نا جو مشیر بن جاتے ہیں نا، خاص نمائندہ خصوصی، حالانکہ پیتے پلانے کی ان کی ساری ویڈیو، دوسری حرکتیں ان کی دنیا کو معلوم، مگر ان کے نزدیک پیسہ، ان کے نزدیک وقت، یہ ابن الوقت، وقت کے پجاری۔ علماء حق ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، کرسی نہیں چاہیے، کوئی ٹائٹل نہیں چاہیے، ہمیں ایمان کی سیفٹی چاہیے، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اس پر حملہ کرو گے تو پھر ہم برداشت۔ حالانکہ تم نے لوگوں کی بد دعائیں بہت لے لی ہیں۔ 3 سال میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے جتنی 70 سال میں نہیں ہوئی تھی، تو تم تو روز صبح و شام بد دعائیں جمع کر رہے ہو، تمہاری قبر آگ بن رہی ہے، کوئی تمہارے لیے راحت کا انتظام نہیں ہو رہا۔ جھوٹ پہ جھوٹ، اسلام کے خلاف باتیں، غیروں کو راضی رکھنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کرسی، اس نے کبھی کسی سے وفا دولت دنیا کی آج اس ہاتھ آج اس ہاتھ، معلوم ہوا جی صبح کرسی پہ بیٹھے تھے، رات جیل میں صبح کرسی پہ، ایسے منظر ہم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ سے ڈریں، ہم لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی عورتوں بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اور ارد گرد ماحول میں دین کو لائیں۔ یہ سوچ لو مرنا ہے، اگر بری موت مریں گے تو پھر آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آخرت تو سنبھال لو، توبہ کر لو، نیکی کو اختیار کرو، اللہ بے حیائی سے، بے غیرتی سے بچائے۔ وہاں جہاں پر وہ مقدس سرزمین، اب وہاں ننگے ناچ شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے کلپ، کل وہاں پر ریڈ سی فیسٹیول بنایا گیا جدہ میں، ننگے ناچ ہوئے وہاں پہ۔ کیا سازش ہے یہ؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ اگر یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو مرضی کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو مادر پدر آزادی، بے غیرتی چاہتے ہیں، ورنہ سارے مسلمان بے حیا نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، ہم پرواہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ جناب شعیب مدنی صاحب مسجد کے پڑوسی تھے، بلڈرز ہیں، یہ 1-2 بلڈنگیں سامنے انہی کی ہیں۔ ان کے والد عبدالستار میمن صاحب انتقال کر گئے، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ بڑے اچھے کارکن ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی، دوسرے بھی۔ عمران صاحب TCS میں، محمد عمران قادری، ان کی بہن انتقال کر گئی ہیں کل، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے ایمان والے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے۔